زمانہ قدیم کی بات ہے جب بغداد علم، تجارت اور تہذیب کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ شہر کی تنگ مگر زندہ گلیاں، مٹی سے بنی ہوئی دیواریں اور قدیم دروازے ہر آنے والے کو تاریخ کا احساس دلاتے تھے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی بازار جاگ اٹھتا، دکانیں کھلنے لگتی اور رزق کی تلاش میں لوگ گھروں سے نکل پڑتے۔ اسی بغداد کے ایک قدیم بازار میں احمد نام کا ایک دکاندار رہتا تھا۔ اس کی دکان شہر کے پرانے دروازے کے قریب تھی، جہاں سے قافلے آتے جاتے تھے۔ دکان چھوٹی سی تھی مگر اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ لکڑی کی پرانی الماریاں، رسی سے لٹکتی کھجوروں کی ٹوکریاں اور تازہ پھلوں کی خوشبو دور سے ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں ہمیشہ نرمی رہتی تھی اور اس کے چہرے پر سکون کی روشنی۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا مگر جو بھی اس سے ملتا دل ہی دل میں اس کے لیے دعا ضرور کرتا۔ لوگ کہتے تھے کہ احمد کا نفع صرف ترازو میں نہیں تولتا بلکہ دلوں میں محسوس ہوتا ہے۔ اس دن گرمی کچھ زیادہ ہی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا اور ہوا میں گرد معلق تھی۔ احمد اسی دکان پر بیٹھا پھل ترتیب دے رہا تھا کہ ایک گاہک آیا۔ اس کا لباس قیمتی تھا، ہاتھ میں انگوٹھیاں اور انداز سے ظاہر تھا کہ وہ دولت مند ہے۔ اس نے پوچھا، بھائی احمد، آج کیلے کتنے کے ہیں؟ احمد نے نرمی سے جواب دیا، 12 درہم درجن اور سیب 10 درہم۔ گاہک ابھی فیصلہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک ایک عورت دکان میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر پردہ تھا مگر اس کے قدموں میں تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ لباس سادہ تھا مگر انداز میں وقار اور زبان میں شرافت تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بھائی مجھے 1 درجن کیلے دے دو۔ احمد نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ اس نظر میں نہ تجسس تھا نہ ترس بلکہ پہچان تھی۔ وہ بولا، تمہارے لیے 3 درہم درجن اور اگر سیب چاہو تو 2 درہم۔ عورت چونک گئی۔ اس نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، الحمدللہ۔ اسے ایک لفظ میں شکر بھی تھا، سکون بھی، اور وہ دعا بھی جو صرف ٹوٹے دلوں سے نکلتی ہے۔ اس نے چادر کے کونے سے چند سکے نکالے، پھل لیے اور جاتے ہوئے زیر لب کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچے آج خوش ہو جائیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر پہلا گاہک تڑپ اٹھا۔ اس کے دل میں سوالات اور غصہ دونوں پیدا ہو گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ احمد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ عورت چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے بازار کی آوازیں تھم گئی ہوں۔ گاہک نے آخر کار کہا، احمد، یہ کیسا انصاف ہے؟ ابھی مجھ سے 12 درہم مانگے اور اسی چیز کے 3 درہم اس عورت سے۔ احمد مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں کوئی صفائی نہیں تھی، صرف سچ تھا۔ وہ بولا، بھائی، وہ عورت 4 یتیم بچوں کی ماں ہے۔ اس کا شوہر وبا میں فوت ہو گیا۔ وہ کسی سے مدد نہیں لیتی مگر محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ میں نے کبھی اسے کچھ مفت دینا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ کہتی ہے، میں بھیک نہیں لیتی، عزت کے ساتھ خریدتی ہوں۔ احمد نے سانس لیا اور بولا، اس لیے میں نے یہ راستہ چنا ہے۔ میں اسے کم قیمت پر دیتا ہوں تاکہ اس کی عزت قائم رہے۔ میں دراصل اس کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہوں۔ گاہک خاموش ہو گیا۔ اس کے دل پر جیسے کوئی بوجھ آن پڑا ہو۔ احمد نے بات جاری رکھی، اللہ کے نزدیک قیمت نہیں، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر کسی کی مدد کرتے ہوئے ہم اس کی عزت توڑ دیں تو وہ مدد نہیں، ظلم بن جاتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ عورت روز آتی، کبھی کیلے، کبھی سیب، کبھی امرود لیتی اور ہر بار دعا دے کر جاتی۔ احمد نے محسوس کیا کہ جس دن وہ عورت آتی اس دن دکان میں عجیب برکت ہوتی۔ کبھی کوئی قافلہ آ جاتا، کبھی کوئی امیر تاجر بڑی خریداری کر لیتا۔ ایک دن وہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ آئی۔ بچے ننگے پاؤں تھے مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ انہوں نے احمد کو سلام کیا۔ احمد کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عورت نے کہا، آج میں پورے دام دوں گی۔ احمد مسکرایا، اماں جان، تمہاری دعا ہی میرے لیے سب سے بڑی کمائی ہے۔ وہ عورت دعا دے کر چلی گئی۔ احمد دیر تک انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ اس رات احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر میں نے کچھ بھی دکھاوے کے لیے کیا ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں صرف تیری رضا چاہتا ہوں۔ کہانی کے آخر میں احمد کی دکان صرف تجارت کی جگہ نہیں رہی بلکہ ایک سبق بن گئی۔ لوگ آتے، اس کی باتیں سنتے اور خاموش ہو کر لوٹ جاتے، کچھ سوچتے ہوئے، کچھ بدلتے ہوئے، کیونکہ احمد نے سیکھ لیا تھا،
اصل نفع وہ نہیں جو ہاتھ میں آئے، اصل نفع تو وہ ہے جو دل میں اتر جائے۔ یہ کہانی ہمیں صرف ایک ایماندار دکاندار کی داستان نہیں سناتی، بلکہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا اصل نفع کہاں سے ملتا ہے۔ دنیا کے بازاروں میں لوگ وزن تولتے ہیں، قیمتیں لگاتے ہیں، نفع اور نقصان کا حساب لگاتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک نہ ترازو دیکھا جاتا ہے، نہ درہم اور دینار، وہاں صرف دلوں کی نیت تولی جاتی ہے۔ احمد کی دکان چھوٹی تھی مگر اس کا دل وسیع تھا، اس کے پاس مال محدود تھا مگر اس کی سوچ لامحدود تھی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھنا انصاف نہیں، اصل انصاف یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیکھا جائے۔ احمد نے امیر سے پوری قیمت لی کیونکہ اس کے لیے وہ قیمت بوجھ نہیں تھی، اور غریب عورت سے کم قیمت لی کیونکہ وہ قیمت اس کی عزت کو بچا رہی تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مدد وہی سچی ہوتی ہے جس میں سامنے والے کی خودداری محفوظ رہے۔ اکثر ہم نیکی اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے کو احساس دلا دیتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، محتاج ہے، نیچا ہے، مگر احمد نے ہمیں سکھایا کہ سب سے اعلیٰ نیکی وہ ہے جس کا علم صرف اللہ پاک کو ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو کم مال میں بھی برکت آتی ہے۔ جس دن وہ عورت دکان پر آتی تھی، احمد کے حساب میں کمی ہوتی تھی مگر اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا تھا، کیونکہ اللہ کا نظام یہ ہے جو اللہ پاک کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ واپس لوٹاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں صبر کا سبق بھی دیتی ہے۔ احمد نے فوراً دولت نہیں پائی، اس نے سالوں انتظار کیا مگر اصول نہیں چھوڑے۔ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں سب یہی کر رہے ہیں، ایمانداری سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ زمانہ سیدھے لوگوں کا نہیں ہے، مگر یہ کہانی ہمیں جواب دیتی ہے زمانہ نہیں بگڑتا، ہم اپنے اصول چھوڑ دیتے ہیں۔ احمد نے ثابت کیا کہ اگر انسان حق پر قائم رہے تو دیر سے ہی صحیح مگر اللہ اس کے لیے راستہ ضرور بناتا ہے۔ یہ سبق ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اصل تجارت لوگوں سے نہیں، اصل تجارت اللہ پاک سے ہے۔ لوگ آج ہیں، کل نہیں، لوگ تعریف بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، مگر اللہ پاک وہ خریدار ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، جو کبھی حساب نہیں بھولتا۔ آخر میں یہ کہانی ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں کیا وہ صرف پیسہ ہے یا اس میں سکون بھی شامل ہے؟ کیونکہ اگر کمائی کے ساتھ سکون نہ ہو تو وہ نفع نہیں، بوجھ بن جاتی ہے، اور اگر نیت صاف ہو تو تھوڑی کمائی بھی زندگی کو روشن کر دیتی ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے جو اللہ پاک سے تجارت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔